السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی گزشتہ سے پیوستہ صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ والثانی، اور وضو کا دوسرا فرض، غسل الوجہ، چہرے کا دھونا۔ فرماتے ہیں الوجہ طولن، چہرہ لمبائی میں، ما بین منابت شعر الرأس و منتہی اللحیین۔ منابت منبت کی جمع ہے یعنی اگنے کی جگہ، منابتی شعر الراس یعنی سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ، منتہی اللحیین، لحیون کا مطلب ہے جبڑا، لحیینی دو جبڑے، منتہی اللحیین دونوں جبڑوں کے انتہا کی جگہ، ختم ہونے کی جگہ، یعنی جہاں دونوں جبڑے آ کے ملتے ہیں، یعنی تھوڑی، جسے عربی میں ذقن کہتے ہیں، تھوڑی۔ تو لمبائی میں چہرہ کیا ہے؟ ما بین منابتی شعر الراس و منتہی اللحیین، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہوں اور دونوں جبڑوں کے منتہا کے درمیان ہے، یعنی تھوڑی نیچے تھوڑی تک ہے، اوپر سر کے بال عام طور سے جہاں اگتے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک، یہ لمبائی میں ہے۔ وعرضاً، اور چوڑائی میں، ما بین اذنیہ، اس کے دونوں کانوں کے درمیان ہے، تو یہ اتنا چہرہ ہے۔ فرماتے ہیں یجب غسل شعرہ ظاہرا و باطنا، اور یجب غسل شعرہ میں جو ہی ضمیر ہے مضاف الیہ کی، اس کا مرجع وجہ ہے، اور چہرے کے بالوں کا دھونا واجب ہے، ظاہرا و باطنا، ظاہر میں اور باطن میں۔ ظاہر سے مراد جو سامنے والا جو مخاطب جو ہے اس کو جو حصہ نظر آ رہا ہے بالوں کا وہ ظاہر ہے، اور جو بالوں کا حصہ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے، چھپا ہوا ہے، وہ باطن ہے۔ تو چہرے کے بالوں کا ظاہر و باطن دھونا یہ واجب ہے، الا کثیف اللحیۃ والعارض، مگر لحیہ اور عارض کا کثیف۔ یہاں پہ لحیتن ہے، لحیتن جو ہے ان بالوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو ذقن پر اگے، اور عارض ان بالوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو کنپٹی اور ذقن کے بیچ میں، یعنی لحیتن اور کنپٹی کے بیچ میں رخسار پر اگے، ان بالوں کو عارض کہتے ہیں۔ تو دراصل یہاں کثیف جو ہے یہ اضافت الصفت الی الموصوف کی قبیل سے ہے، یعنی یہاں پر ہے الا اللحیۃ الکثیفۃ والعارض الکثیفہ، یعنی سوائے تھوڑی اور رخسار کے گھنے بالوں کے۔ وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَّا كَثِيفَ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ، اور چہرے کے بالوں کو ظاہر و باطن میں دھونا واجب ہے سوائے تھوڑی اور رخسار کے گھنے بالوں کے، یعنی دوسرے لفظوں میں داڑھی کے گھنے بالوں کے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے ہیں تو باطن میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، ظاہری حصے پر پانی پہنچانا کافی ہے۔ فلا یجب غسل باطنہما، تو لحیہ اور عارض، گھنے لحیہ اور گھنے عارض کے باطن میں پانی پہنچانا واجب نہیں۔ باطنی ہما میں ہما ضمیر جو ہے تثنیہ کی، اس کا مرجع اللحیۃ والعارض ہے۔ فرماتے ہیں اب گھنی داڑھی ہے کہ ہلکی داڑھی ہے، یہ کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بات چیت کرنے کے دوران جو سامنے والا مخاطب ہے اس کو جو ہے اگر اس کے داڑھی کے بالوں کے درمیان سے چمڑی نظر نہیں آ رہی ہے تو مانا جائے گا کہ یہ داڑھی کے بال گھنے ہیں، اور اگر داڑھی کے بالوں کے درمیان سے بات چیت کے دوران چمڑی نظر آ رہی ہے تو مانا جائے گا کہ یہ جو داڑھی کے بال ہے یہ گھنے نہیں ہیں، ہلکے ہیں۔ تو اگر داڑھی کے بال ہلکے ہیں تو ان کے باطن کا دھونا بھی واجب ہے، اور داڑھی کے بال اگر گھنے ہیں تو صرف ظاہر کا دھونا کافی ہے، باطن کا دھونا واجب نہیں، یعنی وہ حصہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اور چمڑی ہے، بالوں کی جڑ ہے وغیرہ، ان کا دھونا واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والکثیف ما لم تر البشرۃ من خلالہ، اور کثیف ما وہ بال ہیں لم تر البشرۃ کہ دیکھا نہ جا سکے چمڑی، من خلالہ ان کے درمیان سے، فی مجلس التخاطب عرفاً، تخاطب کی مجلس میں، یعنی ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی جو مجلس، بات چیت کی مجلس جو ہے اس میں جو ہے دیکھا نہ جا سکے، عرفاً یعنی عادتاً، یعنی عادتاً نظر نہ آئے بال تو کہیں گے کہ اب گھنے ہیں۔ خلاف عادت کسی کی نظر اتنی تیز ہے کہ انتہائی باریک سوراخ کے پار بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ چمڑی نظر آ رہی ہے، تو خلاف عادت کا اعتبار نہیں، یہاں عرفاً یعنی عادتاً ہے۔ عادتاً لوگ عام طور پہ جب کسی کو دیکھتے ہیں، اس کی داڑھی کو دیکھتے ہیں، بات چیت کے دوران اس کی داڑھی کے بالوں کے درمیان سے چمڑی نظر نہیں آتی تو مانا جائے گا کہ اس کی داڑھی جو ہے یہ گھنی ہے۔ فرماتے ہیں وہ من الوجہ منتہی اللحیین، اور چہرے سے ہے لحیین کا منتہا یعنی تھوڑی، وحمرۃ الشفتین،
شفتن یعنی ہونٹ، حمرت الشفتین یعنی ہونٹوں کی سرخی، یہ بھی چہرے سے ہے، یعنی اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ وموضع الغمم، اور موضع غمم، موضعن اور موضعن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ موضع غمم جو ہے پیشانی کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں بال اگے۔ بال جو ہے عام طور پہ پیشانی کی حد کو ختم ہونے کے بعد اگتے ہیں، سر پہ اگتے ہیں، جہاں سے سر کی حد شروع ہوتی ہے، لیکن کسی کے پیشانی پر بھی بال اگاتے ہیں، تو کیا اس حصے کا دھونا واجب ہے؟ ہاں، اس حصے کا بھی دھونا واجب ہے۔ پیشانی کا وہ حصہ جہاں بال اگے اسے موضع غمم کہتے ہیں عربی میں۔ تو وَمِنَ الْوَجْهِ مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ وَحُمْرَةُ الشَّفَتَيْنِ وَمَوْضِعُ الْغَمَمِ، اور چہرے سے ہے دونوں جبڑوں کا منتہا یعنی تھوڑی، اور دونوں ہونٹوں کی سرخی، اور موضع غمم یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ۔ دون محل التحذیف، نہ کہ محل تحذیف۔ تحذیف کا مطلب ہے حذف کرانا، کسی چیز کو جو ہے وہ اتارنا، کم کرنا۔ تو پیشانی کے دونوں جانب جو بال اگتے ہیں تو ان کو جو ہے کچھ لوگ پیشانی چوڑی نظر آئے بناؤ سنگار کے طور پہ ان کو حذف کرواتے ہیں، یہاں پہ مڑواتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے دائیں اور بائیں، اسے محل تحذیف کہتے ہیں، بالوں کو حذف کرانے کی جگہ۔ تو بالوں کو حذف کرانے کی جگہ جو ہے یہ چہرے کی حد میں داخل نہیں، وہی کہہ رہے دون محل التحذیف، نہ کہ محل تہذیب، یہ چہرے میں نہیں۔ وَوَتِدِ الْأُذُنِ، اور کان کی کھوٹی، یہ جو کان کے سوراخ کے پاس ایک ابری ہوئی ہڈی ہے چہرے کی حد پر، اسے کان کی کھوٹی کہتے ہیں۔ وَتِدِ الْأُذُنِ، وَتِدِ الْأُذُنِ، وَوَتِدِ الْأُذُنِ، اور نہ ہی کان کی کھوٹی، وہ بھی چہرے کی حد میں نہیں ہے، مطلب چہرے کے اندر داخل نہیں ہے۔ وَالنَّزَعَتَيْن، نزاعتن ایک سفیدی، نزاعتین یا نزاعتان دو سفیدیاں، یہاں نزاعتن سے مراد کون سی سفیدی؟ وَالنَّزَعَتَيْن، اور دو سفیدیاں، یہ بھی چہرے کی حد میں داخل نہیں ہے۔ یہاں جو سفیدی مراد ہے وہ سفیدی ہے جو ناسیہ جو ہے چہرے سر کا اگلا حصہ جسے ناسیہ کہتے ہیں، تو اس ناسیہ کو دونوں طرف جو سفیدیاں گھیری ہوتی ہیں، یہاں جو بال نہیں ہوتے، تو ان سفیدیوں کو، دو سفیدیوں کو جو ہے ان کو نزاعتان یا نزاعتین کہتے ہیں۔ تو یہ جو دو سفیدیاں ہیں، یہاں بال تو اگے نہیں ہیں، یہ سر کی حد میں داخل ہیں جو ناسیہ کو دونوں طرف سے گھیرتی ہیں۔ وَالنَّزَعَتَيْن، اور دو سفیدیاں، یہ بھی چہرے میں داخل نہیں ہیں۔ وَمَوْضِعِ الصَّلْعِ، وَمَوْضِعِ الصَّلْعِ، اور موضع صلع، موضع الصلع یا موضع الصلع دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ موضع صلع سے مراد یہاں پر جو ناسیہ ہے، میں نے ابھی بتایا کہ سر کا جو اگلا حصہ ہے، اگلا چوتھائی حصہ ہے جو سر کا، جسے ناسیہ کہتے ہیں، وہاں اگر بال جھڑ جائیں تو اسے موضع صلع کہتے ہیں۔ تو جب بال وہاں جھڑ جائیں تو پیشانی اور وہ جو ہے ایک جیسے نظر آتے ہیں، تو کیا وہ چہرے میں داخل ہے؟ نہیں۔ موضع صلع یعنی سر کا اگلا حصہ جہاں سے بال جھڑ گئے وہ چہرے کی حد میں داخل نہیں، اس کا دھونا فرض نہیں۔ اب آئیے دوبارہ، وَمِنَ الْوَجْهِ مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ وَحُمْرَةُ الشَّفَتَيْنِ وَمَوْضِعُ الْغَمَمِ، اور چہرے سے ہے دونوں جبڑوں کا منتہا یعنی تھوڑی، اور دونوں ہونٹوں کی سرخی، اور موضع غمم یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ۔ دون محل التحذیف ووتد الاذن والنزعتین وموضع الصلع، نہ کہ محل تہذیب، اور نہ کان کی کھوٹی، اور نہ دو سفیدیاں، اور نہ ہی موضع صلع یعنی ناسیہ سے پر بال جھڑنے کی جگہ، یہ سب چہرے میں داخل نہیں ہے، تو ان کا دھونا بھی فرض نہیں ہے چہرہ دھوتے وقت۔ فرماتے ہیں لیکن سنہ غسلھا، لیکن ان سب کا دھونا مسنون ہے، یعنی جو دونہ محل تہذیب سے لے کر تو موضع صلع تک جتنے حصے شمار کرائے گئے، اگرچہ یہ چہرے میں داخل نہیں، دھونا واجب نہیں، مگر ولیکن سنہ غسلھا، لیکن ان سب کا دھونا مسنون ہے۔ فرماتے ہیں ولا یجب غسل باطن العین، اور آنکھ کے باطنی حصے کا دھونا واجب نہیں، یعنی جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو جو حصہ چھپ گیا ہے سفیدی اور سیاہی، وہاں پر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ ولا یجب غسل باطن العین، اور آنکھ کے باطن کا دھونا واجب نہیں۔ ولا یستحب، اور نہ ہی مستحب ہے۔ بل یکرہ، بلکہ مکروہ ہے، اس لیے کہ ضرر کا اندیشہ ہے، جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو آنکھیں بند کر لیں گے۔ وانما یغسل اذا تنجس، اور یغسل میں جو ہوا ضمیر کا مرجع نائب فاعل ہے وہ راجع بسوئے باطن العین ہے۔ وانما یغسل اذا تنجس، اور آنکھ کے باطنی حصے کو دھویا جائے گا اذا تنجسا، جب وہ نجس ہو جائے تب ہی،
انما جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور جملے کے دوسرے جز میں حسر کا معنی پیدا کرتا ہے. تو اذا تنجسا میں یہ حسر کا معنی پیدا کر رہا ہے، یعنی جب آنکھ کا باطنی حصہ نجس ہو جائے تب ہی اس کو دھویا جائے گا. تو جب باطنی حصہ نجس ہو جائے تب ہی اس کو دھویا جائے گا. تو کیوں؟ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لغلظ امر النجاستی، نجاست کے معاملے کے سخت ہونے کی وجہ سے، نجاست کے معاملے میں سختی ہے اس وجہ سے. وَيَجِبُ غَسْلُ بَعْضِ حُدُودِ الْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ غَسْلُ جَمِيعِهِ. وَيَجِبُ غَسْلُ بَعْضِ حُدُودِ الْوَجْهِ، اور چہرے کی حدود کے بعض کا دھونا واجب ہے. یعنی جو چہرے کی حد بتائی گئی تو وہ حصہ جو حد سے لگا ہوا ہے مگر حد کے باہر ہے، اس کا بھی کچھ بعض حصہ، تھوڑا سا حصہ آدمی دھو لے تاکہ یقین ہو جائے کہ پورا چہرہ دھویا گیا. کیونکہ قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب، کہ واجب پورا نہ ہو مگر جس کام کو کرنے کی وجہ سے، تو وہ کام کرنا بھی واجب ہے. تو جب آپ نے چہرے کی حد سے لگا ہوا جو حصہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا دھو لیا تو اب یقین ہو گیا، اب تحقیق ہو گئی کہ پورا چہرہ دھل گیا. تو اس لیے چہرے کے بعض حدود سے وہ حصہ جو چہرے کے حد سے تھوڑا سا باہر ہے لیکن چہرے کی حد سے لگا ہوا ہے اس کو دھونا بھی فرض ہے. وَيَجِبُ غَسْلُ بَعْضِ حُدُودِ الْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ غَسْلُ جَمِيعِهِ، اور چہرے کی حدود کے بعض حصے کو دھونا واجب ہے تاکہ پورے چہرے کا دھونا یقینی ہو جائے. آئیے صفحہ نمبر 17 پر. وَالثَّالِثُ غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ، اور تیسرا وضو کا فرض ہے اس متوضی کا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا. غسل یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کا دھونا، مع مرفقیہ، اس کے دونوں کوہنیوں کے ساتھ، یعنی دونوں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ تیسرا فرض ہے. فرماتے ہیں وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ. وَيَجِبُ، اور واجب ہے، غسل جمیعی ما، اس پورے حصے کا دھونا واجب ہے. کس پورے حصے کا؟ ما فی محل الفرض، جو فرض کی جگہ میں ہے، جو فرض کی جگہ میں ہے اس پورے کا دھونا واجب ہے. اب یہاں ماں کا بیان آ رہا ہے کہ فرض کی جگہ میں کیا کیا ہے. من شعرین، بال، و ظفرین، اور ناخن، و ان طالا، اگرچہ وہ دونوں لمبے ہوں. طالا میں جو تثنیہ کی ضمیر ہے اس کا مرجع شعرین و ظفرین ہے. تو بال اور ناخن اگرچہ لمبے ہوں فرض کی جگہ میں آ رہے ہیں تو ان کا دھونا واجب ہے. وصلاۃن، اور بدگوشت کا دھونا بھی واجب ہے. یعنی جو گوشت اور خال کے بیچ میں جو غیر ضروری گوشت جو ابھر آتا ہے، جو چھوٹے دانے کی طرح بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت بڑا بھی ہوتا ہے، تو اسے عربی میں صلاۃن یا صلاۃن یا صلاۃن یا صلاۃن کہتے ہیں. وصلاۃن، یہ شارین پہ عطف ہے، من شارین و ظفرین وصلاۃن، یعنی کہ بال اور ناخن اگرچہ دونوں لمبے ہوں اور بدگوشت. وَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ، اور زائد انگلی، یعنی 5 انگلیاں ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں، کسی کی چھٹی انگلی نکل آئی اس کا دھونا بھی فرض ہے. وَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ، اور زائد انگلی. فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُ يَدِهِ، پھر اگر اس کے ہاتھ کا بعض حصہ کاٹا جائے، بعض حصہ جو ہے یعنی کوہنی کے ساتھ دھونا فرض ہے، اب بیچ سے کہیں سے ہاتھ کاٹا گیا، بعض حصہ کاٹا گیا، تو جو باقی جو محل فرض بچا ہے اس کا دھونا واجب ہے. کہتے ہیں فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُ يَدِهِ وَجَبَ غَسْلُ مَا بَقِيَ، پھر اگر اس کے ہاتھ کا بعض حصہ کاٹا جائے تو ما بقیہ کا دھونا واجب ہے، ہاتھ میں سے جو باقی بچ گیا محل فرض سے اس کا دھونا واجب ہے. او من مرفقہ، او یہ فَإِنْ قُطِعَ پہ ہی عطف ہے، او قُطِعَ من مرفقہ، یا اس کے مرفق یعنی کوہنی سے کاٹا گیا، بالکل جو جوڑ ہے جوڑ سے کاٹا گیا. فرأسی عضدہ، یعنی فوجب غسل رأسی عضدہ، عضد یعنی بازو اور راس یعنی سرا، فراسی عضدہ تو اس کے بازو کا سرا دھونا واجب ہے. او من فوقہ، یعنی او قطیہ من فوقہ، یا بازو کے سرے کے اوپر سے، من فوقہ اے من فوقی راسی عضدہ، اس کے بازو کے سرے کے اوپر سے کاٹا گیا ہو. ندیبہ غسل باقی عضدہ، تو اس کے باقی بازو کا دھونا مندوب ہے، اب واجب نہیں ہے. تو انہوں نے 3 صورتیں بتائی. ایک صورت یہ کہ بعض ہاتھ کاٹا جائے اور بعض محل فرض باقی رہے. دوسری صورت یہ کہ بازو کے سرے سے کاٹا جائے، جوڑ ہی سے کٹ جائے. تیسری صورت یہ کہ بازو کے سرے کے تھوڑا اوپر سے کاٹا جائے. پہلی صورت میں کہا کہ جو باقی محل فرض بچ گیا اس کو دھونا واجب ہے. دوسری صورت میں کہا کہ بازو کے سرے کا دھونا واجب ہے. اور تیسری صورت میں کہا
کہ باقی بازو کا جو حصہ بچا ہے اس کا دھونا واجب نہیں، مندوب ہے۔ والرابع، اور چوتھا فرض ہے وضو کا، مسح بعض رأسہ، اس کے سر کے بعض حصے کا مسح کرنا، اگرچہ وہ بعض حصہ ایک بال ہو، ایک بال کا بعض حصہ ہو تو بھی مسح ہو جائے گا، لیکن وہ بال جو لٹکنے میں سر کی حد سے باہر نکل گیا ہو، لٹک رہا ہو مگر سر کی حد سے باہر لٹک رہا ہے، تو اس بال پر مسح کرنے سے سر کا مسح ادا نہیں ہوگا۔ سر کا جو ہے مسح کرنا اسی وقت ادا ہوگا صحیح جب اس بال پر کم سے کم مسح کیا جائے جو بال جو ہے وہ لٹکنے میں سر کی حد کے اندر ہی ہے، سر کی حد سے باہر نہیں آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کسی کے آگے کا بال جو ہے بڑا ہے، 3-4 انچ ہے، اور اس نے جو ہے اس بال کو سر کے اوپر ڈالا ہے، ابھی وہ چہرے پر لٹک نہیں رہا ہے، سر کے اوپر ڈالا ہے، تو اس بال پر مسح کرنا اگرچہ وہ سر کے اوپر ہے یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ اس کے جو جہت نزول ہے، اترنے کی جو جگہ ہے وہ چہرہ ہے، تو جب اس کو چہرے پر اتارا جائے گا اس وقت وہ حصہ جو ہے سر سے خارج ہو جائے گا، تو اس پر مسح کرنا صحیح نہ ہوگا، تو اگرچہ اب اسے آپ نے سر پر رکھا ہے اس پر مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سر کے بیچ میں جو بال اگا ہے یا وہ بال اتنا چھوٹا ہے کہ وہ لٹک کر چہرے پر نہیں آتا، سر کی حد میں ہی اگرچہ اگلے حصے پر ہے، اس پر مسح کرنا صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے پچھلے حصے کے جو بال ہیں ان کے لٹکنے اور اترنے کی جو سمت ہے وہ پچھلا حصہ ہے، تو پچھلے حصے کا بال جو ہے وہ بڑا ہے، گدی پر جو بال اگا ہے وہ لٹک کر جو ہے وہ سر کی حد سے باہر گردن تک لٹک رہا ہے، تو اب جو حصہ گردن پر لٹک رہا ہے وہاں مسح کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن اس بال کو اگر پیچھے سر پر لا کر ڈالا گیا تو اب وہ جو گردن پر یا پیٹھ پر لٹک رہا تھا وہ سر کی حد کے اندر آ گیا عارضی طور پہ، تو کیا اس پر مسح کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں، اس پر مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنے نزول کی جہت میں یعنی لٹکنے کی سمت میں تھا تو چہرے سر کی حد سے باہر تھا، تو اس بال پر مسح کرنا صحیح ہوگا جو اپنے لٹکنے کی سمت سے جب لٹکے تو سر کی حد سے باہر نہ ہو، بال کا وہ حصہ جو اپنے لٹکنے کی سمت سے لٹکے تو سر کی حد سے باہر ہو جائے اس پر مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو لپیٹ کے آپ سر کے اوپر رکھیں۔ میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو نزاعتن ہے وہ سفیدی، 2 سفیدیاں نزاعتان یا نزاعتین جو ناسیہ کو گھیرتی ہیں ان پر مسح کرنا بھی صحیح ہوگا، کیونکہ وہ بھی سر کا ہی حصہ ہے۔ اسی طرح اگر ناسیہ کے بال جھڑ جائیں، یہاں آگے گنجا ہو جائے تو یہاں پر بھی مسح کرنا صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی سر کا حصہ ہے، چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والرابع، اور چوتھا فرض ہے وضو کا، مسح بعض راسہ، اس کے سر کے بعض حصے کا مسح کرنا، ولو نزعتن، اگرچہ وہ ناسیہ کے قریب کی سفیدی ہو، جیسا کہ میں نے بتایا، اگرچہ وہ نزاع ہو، او بعض شارتن، یا ایسے بال کا بعض حصہ ہو، لا یخرج بالمد، جو لمبائی میں خارج نہ ہو، عن حد الراسی، سر کی حد سے، من جہت نزولہا، اس کے اترنے کی سمت سے، جو اس کی جہت نزول سے سر کی حد سے باہر نہ ہو، وہ بعض حصہ جو ہے کسی ایک بال کا، اس کا مسح کرنا بھی جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی، اب یہاں ترجمہ کر دیا۔ ولو نزاعتن، اگرچہ وہ سر کا بعض حصہ نزاع ہو، او بعض شارتن، یا ایسے بال کا بعض حصہ ہو، لا یخرج بالمد، جو لمبائی میں خارج نہ ہو، عن حد الراسی، سر کی حد سے، من جہت نزولہا، اس بال کے نزول کی جہت سے، اس بال کے لٹکنے کی سمت سے۔ تو سر کے اگلے بالوں کی لٹکنے کی سمت چہرہ ہے، اور پچھلے حصے کے بالوں کی لٹکنے کی سمت جو ہے وہ گردن ہے، اس طریقے سے۔ اس طرف کے بالوں کے لٹکنے کی سمت جو ہے یہاں ہے، یہاں کے گال یا کان ہے، اس طریقے سے۔ تو اگر وہ لٹکنے کی سمت سے سر کی حد سے باہر ہے تو اس حصے پر مسح درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اس حصے پر مسح درست ہوگا جو جس کو لٹکایا جائے تب بھی وہ سر کی حد میں رہے۔ والاصح جواز غسلہ، ای جواز غسل الراس، اور زیادہ صحیح اصح سر کے دھونے کا جائز ہونا ہے، یعنی مسح کے بجائے دھونا بھی جائز ہے، بلا کراہتین، بغیر کسی کراہت کے، مسح کرنے کے بجائے کوئی سر دھو لے تو بھی جائز ہے، کراہت بھی نہیں ہے۔ والخامس، اور پانچواں فرض ہے وضو کا، غسل رجلیہ، اس کے دونوں پیروں کا دھونا، وضو کرنے والے کے دونوں پاؤں کا دھونا، مع کعبیہ، دونوں کعب یعنی دونوں تخنوں کے ساتھ، دونوں تخنوں کے ساتھ دونوں پیروں کا دھونا۔
یہ پانچواں فرض ہے۔ یجب غسل جمیع ما علیہما، اور یجب واجب ہے غسل جمیع ما سے مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں جو پیروں پر ہوتی ہیں، ماں کا بیان من کے ذریعے آگے آئے گا۔ علیہما میں ہما ضمیر جو تثنیہ کی ہے اس کا مرجع رجلئی ہی میں جو رجلئی ہے وہ ہے۔ یجب غسل جمیع ما علیہما، اور دونوں پاؤں پر جو کچھ ہے اس کے پورے کا دھونا واجب ہے۔ اب وہ ماں کا بیان آ رہا ہے، جو کچھ سے کیا مراد ہے؟ من شعرن یعنی کہ بال، وظفرین اور ناخن، وغیرہما اور ان دونوں کے علاوہ جو کچھ بھی پیر میں ہے، وباطنی ثقبن وشقن، ثقب یعنی سوراخ، شق یعنی پھٹن، اور سوراخ اور پھٹن کے باطن کا باطن اس کا دھونا بھی فرض ہے، یعنی باطن سے مراد سوراخ کے اندر کا حصہ اور پھٹن کے اندر کا حصہ، وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وَلَوْ دَخَلَتْ شَوْكَةٌ فِي رِجْلِهِ، اور اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا داخل ہو، وَجَبَ قَلْعُهَا تو اس کو اکھاڑنا واجب ہے، وَغَسْلُ مَحَلِّهَا اور اس کی جگہ کا دھونا واجب ہے، یعنی کانٹا نکالنے کے بعد کانٹا سوراخ میں جہاں تک پہنچا ہے اس پورے حصے کا دھونا بھی واجب ہے۔ ان ظہرت اگر وہ کانٹا ظاہر ہو، یعنی کانٹا ایسا ہو کہ اس کا ایک سرا باہر سے نظر آ رہا ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے اوپر چمڑی چڑھ گئی اور وہ چھپ گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ایک سرا ظاہر ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں یا جو نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کانٹے کا نکالنا واجب ہے، اور اس کا وہ جہاں تک کانٹا دھسا تھا اتنے حصے کا دھونا، سوراخ کا دھونا واجب ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَلَوْ دَخَلَتْ شَوْكَةٌ فِي رِجْلِهِ اور اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا داخل ہو، وَجَبَ قَلْعُهَا تو اس کو نکالنا واجب ہے، وَغَسْلُ مَحَلِّهَا اور اس کی جگہ کا دھونا واجب ہے۔ ان ظہرت اگر وہ کانٹا ظاہر ہو، وَإِنِ اسْتَطَرَتْ كُلُّهَا اور اگر پورا کانٹا پوشیدہ ہو جائے یعنی چمڑی چڑھ جائے، فلا تو واجب نہیں، یعنی تو اس کو اکھاڑنا واجب نہیں ہے کیونکہ اب تو اوپر چمڑی چڑھ گئی ہے۔ وَيَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ نَفْطٍ تَشَقَّقَ، نفتن یعنی آبلہ، ایسے آبلے کے باطنی حصے کا دھونا واجب ہے، تشققہ جو پھٹ گیا، آبلہ جو ہے جو پھوڑا نما کچھ ابھرتا ہے جس کے اندر پانی بھر جاتا ہے بعض اوقات، تو ابھی آبلہ ہے، پھٹا نہیں ہے، پانی اندر اگرچہ ہے تو اس کے باطن کا دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ آبلہ پھٹ گیا تو اب باطن اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے۔ معلوم یرتقق کب تک یہ پانی پہنچانا واجب ہے پھٹے ہوئے آبلے کے اندر؟ معلوم یرتقق جب تک کہ وہ جڑے نہ، جب تک وہ دوبارہ نہیں جڑ جاتا، ٹھیک نہیں ہو جاتا، تب تک اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے۔ وَيَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ نَفْطٍ تَشَقَّقَ مَا لَمْ يَرْتَقِقْ اور ایسے آبلے کے باطن کا دھونا واجب ہے جو پھٹ گیا ہو جب تک کہ وہ نہ جڑے۔ والمراد اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ غسل دھونا واجب ہے، تو یہاں دھونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں والمراد بغسل الاعضاء المذکورة انغسالها اور مذکورہ اعضاء کے دھونے سے ان کا دھلنا مراد ہے، دھلنا مراد ہے، مطلب خود بخود دھل جائیں، بارش گر رہی ہے آپ اپنے آپ کو بارش کے پانی کے نیچے لے آئیں تو خود بخود یہ دھونا ہو گیا، اب آپ نے پانی بہایا نہیں ہے تو یہ دھلنا ہے، مگر آپ کے قصد سے ہے تو بھی کافی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اعضاء مذکورہ کے دھونے سے دھلنا مراد ہے دھلنا، سواء کانا بفعلہ ام لا برابر ہے خواہ خود متوضی کے فعل سے ہو یا نہ ہو، خود اس کے اپنے فعل سے ہو یا کسی اور کے فعل سے ہو، دونوں صورتوں میں، یا اس کے اپنے فعل سے نہ ہو، دونوں صورتوں میں دھلنا مراد ہے، دھلنا پایا گیا تو وضو ہو گیا، لیکن ذرا تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ غسلی غیرہ بلا اذنہ، انغسال کی مثال دے رہے ہیں کہ غسلی غیرہ جیسا کہ اس کے غیر کا دھونا، بلا اذنہ اس کے اجازت کے بغیر، آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی اور وہ اعضائے وضو پر آپ کے پانی ڈال رہا ہے تو یہ بھی انغسال ہے، مگر یہ آپ کے اپنے فعل سے نہیں ہے، کسی اور کے فعل سے ہے۔ او سقوطہ فی نہر یا اس کا کسی نہر میں کسی ندی میں گرنا، لیکن یشترط فی الثانی لیکن دوسری صورت میں شرط لگائی جاتی ہے، دوسری صورت کیا؟ انغسال اپنے فعل سے نہ پایا جائے بلکہ کسی اور کے فعل سے ہو، یعنی کوئی اور آپ کے اعضاء کو دھلا رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، تو دوسری صورت میں کیا شرط لگائی جاتی ہے؟ ان یکون ذاکرا للنیتی کہ وہ نیت کو ذکر کرنے والا ہو، جب اس کے اعضاء دھلے جا رہے ہوں تو دل میں جو ہے وہ نیت کر رہا ہو دھونے کی، دل میں نیت وضو کی حاضر ہو۔ دون الاولی نہ کہ پہلی صورت میں، پہلی صورت میں یہ شرط نہیں ہے، پہلی صورت میں
صرف جو ہے یہ کافی ہے کہ ابتدا میں نیت کیا اور اب دوران اعضاء کے دھلنے کے دوران اس نے نیت توڑی نہیں. فلا یشترط فیہ، تو اس میں شرط نہیں لگائی جاتی، الا عدم الصارفی، مگر صرف عدم صارف کی، یعنی صرف یصرف یعنی پھیرنا، عدم صارف یعنی پھیرنے والے کا نہ ہونا، نیت کو بدلنے والے کے نہ ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے کہ بس نیت نہ بدلے، اگر خود اس کے اپنے فعل سے انغسال ہو رہا ہے تو فلا یشترط فیہ الا عدم الصارفی، تو اس میں شرط نہیں لگائی جاتی مگر صارف کے نہ ہونے کی، بس یہی شرط ہے کہ نیت بدلے نہ بس. کنیتی قطعین، جیسے کہ وضو کے قطع کرنے کی نیت، یعنی وضو نہیں کر رہا ہوں بس ایسے ہی آزاد دھل رہا ہوں، وضو کے سلسلے کے منقطع کرنے کی نیت، یہ بھی جو ہے صارف ہے. او تبردن، یا صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت، او تنظیفن، یا صرف صفائی ستھرائی کی نیت. صارف پایا گیا تو اگرچہ اس کے اپنے فعل سے انغسال ہو وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی صارف نہیں پایا گیا تو اس کے اپنے فعل سے انغسال ہو تو وضو ہو جائے گا، اور اگر کسی اور کے فعل سے انغسال ہو، یعنی جیسے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور اس کے اعضاء دھلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وضو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عضو کے دھلتے وقت نیت کا یاد رکھنے والا ہو وہ. صفحہ نمبر 18 پر دیکھیے، والسادس الترتیب کما ذکر، اور چھٹا فرض ہے وضو کا الترتیب کما ذکر، جس طرح ذکر کیا گیا اس طرح ترتیب سے وضو بنانا، یعنی پہلے چہرہ دھونا، نیت کرنا، نیت کرتے ہوئے چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں دھونا، تو اس ترتیب کے ساتھ وضو بنائیں. فرماتے ہیں فلو اغتسل بنیت الوضوء، پھر اگر وہ وضو کی نیت سے نہائے، فلا یصح وضوءہ الا بالترتیب، تو اس کا وضو درست نہ ہوگا مگر ترتیب ہی کے ذریعے. اگر اعضائے وضو کے دھلنے میں ترتیب پائی گئی تبھی وضو صحیح ہوگا، یعنی جب چہرے پر پانی پڑے اس وقت نیت کرے، اور جب ہاتھ دھلے تو چہرے کے بعد ہاتھ دھلے ہوں، پھر جب سر دھلے یا سر کا مسح ہو تو ہاتھ دھلنے کے بعد سر کا مسح پایا جائے. اسی طریقے سے پیر دھلے ہوں تو سر کا مسح ہونے کے بعد پیر کا دھلنا پایا جائے، ترتیب پائی جائے تو وضو کی نیت سے نہانا اس کا درست ہوگا، جبکہ وہ وضو کی نیت اس وقت کرے جب چہرہ دھلنا شروع ہو. اگر چہرے پر پانی پڑنے سے پہلے نیت کیا اور جس وقت چہرے پر پانی پڑا اس وقت دل میں نیت نہ تھی تو بھی وضو نہیں ہوگا. فرماتے ہیں فلو اغتسل بنیت الوضوء فلا یصح وضوءہ الا بالترتیب، پھر اگر وہ وضو کی نیت سے نہائے تو اس کا وضو صحیح نہ ہوگا مگر ترتیب ہی سے. ولو غسل اعضاءہ الاربعۃ معا، اور اگر اس نے اپنے چاروں اعضاء کو ایک ساتھ دھویا، یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ، سر اور پاؤں، ان چاروں اعضاء کو ایک ساتھ دھویا، لم تحسب، تو شمار نہ کیا جائے گا، اعتبار نہ کیا جائے گا، الا الوجہ، مگر چہرے کا، یعنی مانا جائے گا کہ چہرہ ہی دھلا، باقی تین اعضاء نہیں دھلے گئے، ان کا فرض باقی ہے. وَلَوْ انْغَمَسَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ، انغمس ینغمس یعنی ڈبکی لگانا، اور اگر اس نے نیت کی وضو سے ڈبکی لگائی پانی میں، اجزأہ، تو یہ ڈبکی لگانا اس کو کافی ہے، وضو ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَمْكُثْ فِي الْانْغِمَاسِ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ، اگرچہ وہ ڈبکی لگانے میں اتنا زمانہ نہ ٹھہرے جس میں ترتیب ممکن ہو. کسی نے پوری ڈبکی لگا دی وضو کی نیت سے اور فوراً نکل بھی آئے، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت وہ ٹھہرا تھا، تو اتنا زمانہ وہ نہ رکا جس میں ترتیب ممکن ہوتی، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَمْكُثْ فِي الْانْغِمَاسِ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيب، اگرچہ وہ ڈبکی لگانے میں اتنا زمانہ نہ ٹھہرے کہ جس کے دوران جو ہے اگر وہ ڈبکی نہیں لگاتا تو اعضاء کو دھونے میں ترتیب کے لیے جتنا وقت درکار ہے اتنا وقت سے بھی کم وہ ٹھہرا، اگرچہ وہ اتنا زمانہ نہ ٹھہرے جس میں ترتیب ممکن ہو، یعنی ڈبکی لگائے بغیر وضو کرنے میں ترتیب کے ممکن ہونے کے لیے جتنا وقت چاہیے، اگرچہ اتنا وقت تو ڈبکی نہیں لگایا، اس لیے کہ ڈبکی لگانے میں ترتیب کے لیے اتنے وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا وقت وہ ڈبکی لگائے بغیر ترتیب سے وضو کرنے میں لے گا، کیونکہ 1 سیکنڈ کے بہت تھوڑے حصے ہی میں چہرہ دھل گیا، اس کے بعد اتنا وقت مل گیا کہ سر دھل گیا، ہاتھ دھل گئے، پھر سر، پھر اس کے بعد پاؤں، یعنی ڈبکی لگانے میں جو ہے اتنے وقت کی ضرورت نہیں جو وقت ڈبکی لگائے بغیر وضو کرنے میں ترتیب کے لیے درکار ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے وضو کی نیت سے ڈبکی لگائی تو یہ ڈبکی لگانا اس کو کافی ہے وضو کی طرف سے، اگرچہ وہ ڈبکی لگانے میں اتنا وقت نہ ٹھہرا جس میں جو ہے ترتیب ممکن ہو، یعنی بغیر ڈبکی لگائے ترتیب ممکن ہو جتنے وقت میں اتنا وقت نہ ٹھہرا.
آگے فرماتے ہیں ولو احدثا و اجنبا، اور اگر وہ محدث ہوا، حدث طاری ہوا، وضو ٹوٹ گیا، و اجنبا اور جنبی ہوا، یعنی غسل بھی فرض ہو گیا، پھر اجزاءہ الغسل، تو اس کو غسل کرنا کافی ہے، عنہما ان دونوں کی طرف سے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر، حدث اور جنابت دونوں کی طرف سے غسل کرنا کافی ہے، بنیتی ہی غسل کی نیت سے، غسل کی نیت سے غسل کرنا دونوں کی طرف سے، یعنی حدث اصغر اور اکبر دونوں کی طرف سے کافی ہے، من غیر ترتیب، بغیر کسی ترتیب کے۔ اب ترتیب نہ بھی پائی گئی تو بھی چلے گا، وضو کے اعضاء میں ترتیب ضروری ہے، یہ نہ بھی پائی گئی تو بھی چلے گا۔ مثال کے طور پہ غسل کرنے والے نے پہلے پاؤں دھویا، پاؤں دھوتے ہوئے غسل کی شروعات کیا، اوپری حصے کو بعد میں دھویا، ترتیب نہیں پائی گئی پھر بھی وضو ہو گیا، کیوں؟ لِندِرَاجِ الْأَصْغَرِ فِي الْأَكْبَرِ، اصغر کے اکبر میں درج ہونے کی وجہ سے، تو اکبر دور ہو گیا تو اس کی تبعیت میں، اس کے تابع ہونے کی وجہ سے اصغر بھی مانا جائے گا، رفع ہو گیا۔ تو اگر کسی نے غسل کی نیت سے غسل کیا اور اگرچہ ترتیب سے اعضائے وضو نہ دھلے گئے دوران غسل، تب بھی اکبر بھی دور ہو گیا، اصغر بھی دور ہو گیا، لیکن اس کے لیے سنت ہے کہ وہ پھر سے وضو بنائے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ وضو کے 6 فرائض ہیں، یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل مقبول کی سعادتوں سے نوازے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔